الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال الله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر انسان اللہ کی بے شمار نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو خدا کی قسم ختم نہیں ہوتی. اتنی زیادہ ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں، اور بعض نعمتیں تو بلکہ اکثر نعمتیں واللہ ہم بندے اس نعمت کے مستحق نہیں ہیں. وی ڈونٹ ڈیزرو، لیکن اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے وہ نعمت ہم جیسے فقیروں کو عطا کر دی. یہ اس کی عطا ہے، لیکن انسان ایک ناشکرہ ہے، انسان کفران نعمت کرتا ہے، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. انسان کے پاس جیسے حدیث میں ہے کہ جبل احد کے برابر، اگر جبل احد کے برابر ایک سونے کی پہاڑی دے دی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ایک اور دے دے. پیٹ نہیں بھرتا انسان کا. لا يملأ بطن ابن آدم الا التراب. انسان کا پیٹ ہے نا، صرف مٹی سے ہی بھر سکتا ہے جب وہ قبر میں جائے گا. پھر اس کی یہ چاہ، یہ خواہش، یہ پیسے کی تڑپ ختم ہوگی. اور اس وجہ سے جب وہ دنیا کو اپنا مقصد اول و آخر بنا لیتا ہے تو ایک دل کی بیماری ہے. نارملی ہمارے معاشرے میں جو ظاہری میڈیکل دل کی بیماریوں کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اس کے لیے اسپیشلسٹ ہے جو صرف چیک اپ پہ لاکھوں لیتے ہیں، اور اس کے چیک اپ کے لیے امیروں کی لائن لگی ہوتی ہے، غریب تو چھوڑیں. لیکن جو ہمارے دل کے اندر معنوی، ایمانی، اسپرچول بیماریاں ہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں. اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد. حسد کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے اور علماء نے اس کی تشریح کی ہے، the definition of حسد، کہ اگر اللہ نے کسی اور کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے اور مجھے مل جائے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا گناہ وہ حسد تھا. پھر اس کی بنا پر تکبر پیدا ہوا. جب شیطان اور ابلیس جو ہے، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، اس کو جب سجدے کا حکم ملا، اس نے کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، وہ ایک مٹی کا بنا ہوا ہے. سجدہ تو مجھے ہونا چاہیے، میں اس کو سجدہ کروں. تو اس لیے حسد اور تکبر یہ لازم و ملزوم ہے. حسد کیا ہے؟ مثلا انسان جا رہا ہے، اور حسد کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ کمپیریزن. وہ دیکھتا ہے کہ یار کیا گاڑی ہے اس کے پاس، یہ باس آتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، جب چاہتا ہے آتا ہے، جب چاہتا ہے چلے جاتا ہے، اور میں بیچارہ 9 to 5 جاب کرتا ہوں اور یہ سارے پیسے لے جاتا ہے. اللہ کرے اس کا بیڑا غرق ہو جائے اور میں اس کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں. یہ حسد ہے. اسی طرح حسد
کسی خاص طبقے سے یعنی متعین نہیں ہے. ضروری نہیں کہ غریب میں ہی حسد ہو، امیروں میں بھی حسد ہوتا ہے. لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھ کے بولتا ہے کاش اس کا بیڑا غرق ہو جائے میں آ جاؤں. یار اس کو کیوں مل رہا ہے؟ Why him یا اللہ استغفر اللہ. How dare you ask. آپ اللہ سے شکوہ کس منہ سے کرتے ہو؟ اور ایک بات یاد رکھیں، جو حسد کرنے والا ہے نا، جیسے حدیث میں ہے، چاہے اس حدیث میں کلام بھی ہو کہ ان الحسنات ان الحسد تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب. یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ حسد کی بنا پر ایسی ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے کہ بعد میں پچھتاتا ہے. اور جو حسد کرنے والا ہے وہ سائیکولوجیکل طور پر بھی سکون میں نہیں رہتا. اس کے اندر ایک آگ ہے، ایک آگ، شیطانی آگ، اور چالیں چلتا رہتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ غیبت بھی کرتا ہے، نمیمت بھی کرتا ہے، لڑواتا ہے، آگ لگاتا ہے. پچھلے دنوں بھی میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا رہا ہوں لا حسد الا فی اثنتین کے بارے میں. ایک ہے حسد، ایک ہے رشک. ان دونوں میں فرق ہے. جو محبوب رشک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رشک کرنے کا یہ مطلب ہے جس کو غبطہ بولتے ہیں عربی میں، قابل رشک جس کو ہم بولتے ہیں. رشک کس کو بولتے ہیں؟ یعنی آپ تمنا کرتے ہو کہ مجھے وہ نعمت مل جائے، لیکن وہ اس سے آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ اس سے زائل ہو جائے یا اس سے ختم ہو جائے. اسی لیے حدیث میں نا کہ اگر آپ یہ تمنا کرتے ہو کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو عطا کیا ہے، وہ صبح شام تیرے دربار میں خرچ کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی اس طرح بنا دے. آپ یہ نہیں کہتے اس سے اٹھا لے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ تمنا کرتے ہو یا اللہ یہ جو قاری قرآن صبح شام پڑھتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے بھی اس طرح کا بنا دے، ٹھیک ہے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ نا دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ احساس کمتری. دوسری وجہ یہ کہ حب الدنیا، دنیا سے ہماری بہت زیادہ محبت ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو پیسوں سے تولتے ہیں. آج کل تو ویوز، سبسکرائبرز سے تولتے ہیں. یا کتنے تمہارے پاس بٹ کوائن ہے اس سے تولتے ہیں. یا NFTs کا زمانہ آ گیا، تمہارے پاس کتنے ہیں اس سے تولتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وی جج اے بک بائی اٹس کور. تھوڑا بن شن کے آئے، 2-3 انگلش کا تڑکا لگائے، جنٹل مین ہو، ماشاءاللہ ایسی فرینچ داڑھی بنائی ہو اور انگلش فر ماشاءاللہ سر 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 سر. ایک میرے جیسا داڑھی والا مولوی آئے، اوے باہر انتظار کرو. وہ دوسرا اس کے جیب میں اکاؤنٹ 0 بھی ہو، صرف باہر سے دیکھ کے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. کیوں؟ ہم ظاہری چیزوں پہ جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ حسد سے کیسے بچیں، یہ اہم ہے. دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر کبھی کبھی حسد کی فیلنگ آتی ہے. اب ادھر پھر بات ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے. انسان ہے آخر، کیونکہ کبھی کبھی کچھ فیلنگز بھی آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ آپ کے پاس جب وہ فیلنگ آتی ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو دبا دیتے ہو اللہ کے لیے، یا اس کو اور بڑھاتے ہو؟ کس طرح؟ یا تو آپ زبان کے ذریعے یا اپنے فعل کے ذریعے. جب بھی آپ دیکھیں اس بندے کو، حسد کرنے والے کو، وہ ہر وقت ایک جو اس سے زیادہ بہتر ہے اس کی برائی کرنے میں لگا رہتا ہے، یا اس کے بارے میں چغل خوری کرتا ہے،
یا پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں باتیں گڑتا ہے، ان جیسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو کبھی کبھی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے نا، مثلا میں جا رہا ہوں ماشاءاللہ کیا کار ہے، ماشاءاللہ کیا داڑھی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہوگا آج کل، ہاں، یا ماشاءاللہ کتنا علم ہے، بس دنیاوی ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو مثلا اس طرح تو آپ کیا کہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابی نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، اس کے بارے میں کچھ کلمات کہے، وہ ادھر ہی گر گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہلا برکتا، تم کم از کم ماشاءاللہ تبارک اللہ تو کہہ دیتے۔ پھر کیا کہا، پھر کہا کہ تم وضو کرو اور تمہارا جو بچا ہوا پانی اس سے اس کو نہلاؤ، الحمدللہ وہ صحیح ہو گیا۔ یہ اگر کسی کو حسد یا نظر لگ جائے تو اس میں پھر یہ حالت ہے۔ اور تیسری حسد سے بچنے کی جو چیزیں ہیں، اگر مثلا ایک اور بات ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی ہر نعمتیں نا کھلم کھلا نہ دکھائے۔ ہمارا آج کل کیا معاملہ ہے، شو آف، میں نے انسٹاگرام پہ ڈال دیا، میں نے اسنیپ چیٹ پہ ڈال دیا، میں نے فیس بک یوٹیوب پہ ڈال دیا، میرے ماشاءاللہ لاکھوں کے مجھے چیزیں آ رہی ہیں، یہ کر رہی ہے۔ کوئی تم بڑے ریسٹورنٹ میں گئے ہو، چائنا ٹاؤن میں یا پتہ نہیں کدھر گئے ہو، 10,000 کا بل ہے وہ لگا دیا، 50,000 کا ہے، دیکھو میں نے آج بڑا لیکچری کھانا کھایا۔ ادھر تم یہ لگاتے ہو، ادھر ایک مسکین بندہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے بولتا ہے اف کیا بات یار، ادھر ہی وہ بندہ لڑک جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، آپ لوگوں کو یہ حدیث میں ہے، ان العین حق۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے والد محترم کو جب اپنا جو خواب بتایا تو انہوں نے کیا کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے یہ جو خواب ہے نا اپنے بھائیوں کو مت بتلائیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کبھی کبھی سگے بھی حسد کر سکتے ہیں، کبھی کبھی بھائی بھی حسد کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جب انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو ماشاءاللہ ان کو جب بھیجا مصر تو کیا کہا، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت گھسنا، الگ الگ دروازوں سے گھسنا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، اقضوا حوائجکم بالکتمان وان کان کلام فی الحدیث، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کوئی اپنا کام کرنے لگو تو خاموشی سے اس حاجت کو پوری کرو، ڈنڈورا مت پیٹو، دنیا کو مت بتاؤ، مائی پلاننگ از دس، انشاءاللہ آئی ول بی لاکھ پتی اور کروڑ پتی ان 1 year، اور پھر ککھ نہیں کرو گے تم، کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ بتانا ہی کافی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں کیوں منع کیا گیا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر احتیاطی تدابیر ہے، یہ نظر سے بچنے کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دوسری یعنی آیت میں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور حدیث میں ہے اِذَا أَنْعَمَ رَبُّكَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ فَيُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب اللہ آپ کو کوئی نعمت دے تو اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے وداؤٹ شو آف، ایک اچھا لباس پہنے، اچھا پوشاک ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری، کوئی حرج نہیں، لیکن شو آف نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری جو چیزیں دیکھیں، بہت سے لوگ آج کل کیا ہے، ہر معاملے میں وہ نظر لگ گئی، بابے کے پاس جاؤ، فقیر کے پاس جاؤ، کرو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو دم بھی کیا کرتے تھے اور اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں پر دم کریں۔ تو دم کرنے کے لیے کسی باب فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اذکار الصباح والمساء، صبح شام کے اذکار ضرور پڑھا کریں۔ ہم لوگ ہیں نا جب مسئلے پیدا ہوتے پھر ہم لوگ آگے پیچھے بھاگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے اور بڑا آسان ہے۔ جیسے حدیث میں ہے آیت الکرسی اور قل تینوں، یہ بنیادی چیز ہے، اور بھی بہت سارے اذکار الصباح والمساء لیکن بنیادی چیزیں یہ، اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ ساری موجود ہے الحمدللہ۔ ایک کتاب ہے چھوٹی، حصن المسلم، ہاں وہ لوگ آپ دیکھ لیں اس میں انشاءاللہ۔ اور صبح شام کے اذکار ضرور پڑھیں۔ خدا کی قسم میں نے
ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہر وقت پڑھتے تھے لیکن ایک دن جب وہ بھول گئے نا ان کے اوپر پھر اٹیک ہوا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر مداومت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. بے شک دلوں کی بیماریاں سب سے خطرناک ہوتی ہیں, خاص کر معنوی روحانی جو بیماریاں ہیں دل کی وہ زیادہ خطرناک ہیں بنسبت بائیولوجیکل دل کے مسائل کے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.